السلام علیکم عزیزان محترم، آج ہم بات کریں گے کہ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام تینوں خلفاء کی خلافت کو شرعی و جائز جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کو خط لکھا جس میں لوگوں کی خلفائے گزشتہ کی بیعت کرنے کے بارے میں اور خداوند تعالی کے اس بیعت سے راضی ہونے کے بارے میں مکمل اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، علی علیہ السلام کے اس خط سے معاویہ کے لیے استدلال کرنا قاعدتاً الزام کی وجہ سے ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں شیخین کو غیر شرعی جاننا۔ کیا حضرت علی علیہ السلام شورا کی انتخاب کردہ خلافت کے قائل تھے یا نہیں تھے؟ معاویہ نہ مہاجرین میں سے تھا اور نہ ہی انصار میں سے تھا۔ ابو بکر کی خلافت اتفاقی اور اچانک تھی۔ علی علیہ السلام انتصابی خلافت کے قائل تھے۔ علی علیہ السلام ابو بکر کی خلافت و حکومت کو غصبی جانتے تھے۔ علی علیہ السلام عمر کو خلافت کے لیے اہل نہیں جانتے تھے۔ علی علیہ السلام عثمان کے خلیفہ انتخاب ہونے پر شدید اعتراض کرتے تھے۔ علی علیہ السلام ابو بکر و عمر کو خیانت کار و ہیلے گر سمجھتے تھے۔ علی علیہ السلام ان تینوں خلفاء کو غاصب خلافت جانتے تھے۔ کیا صحابہ کا ایک کام پر اجماع کرنا یہ خداوند تعالیٰ کے بھی راضی ہونے کی دلیل ہے؟ کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ابو بکر کی بیعت کی تھی؟ کیا علی علیہ السلام مہاجرین و انصار کے ساتھ تھے؟ عزیزان محترم، یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے ذیل میں یہ سیریز تشکیل دی جا رہی ہے، جس میں تفصیلاً تو ان پر حوالہ جات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اس سیریز کے اندر یہ سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے عزیزان محترم سوال ہے کہ کیا امیر المومنین امام علی علیہ السلام تینوں خلفاء کی خلافت کو شرعی و جائز جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط لکھا کہ جس میں لوگوں کی خلفائے گزشتہ کی بیعت کرنے کے بارے میں اور خداوند تعالیٰ کی اس بیعت سے راضی ہونے کے بارے میں مکمل اور واضح جواب دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام نے جو معاویہ کو خط لکھا وہ یہ ہے کہ بے شک جنہوں نے میری بیعت کی ہے انہوں نے ہی ابو بکر و عمر و عثمان کے ساتھ بھی انہی شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی، پر جو بیعت کرنے کے وقت حاضر تھا وہ اس خلیفہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور جو بیعت کرنے کے وقت حاضر نہیں تھا وہ لوگوں کی بیعت کا انکار نہیں کر سکتا۔ بے شک شورائے مسلمین مہاجرین اور انصار کے لیے ہے، پس لوگوں اگر کسی کی امامت پر اجماع ہو جائے اور اس کو اپنا امام منتخب کر لیں تو خداوند تعالیٰ کی رضایت و خوشنودی بھی اسی میں ہے۔ عزیزان محترم، اب جو لوگوں کے کام کی مذمت کرے یا ایک بدعت کو ایجاد کرے تو اس کو لوگوں کی قانونی بیعت کی طرف پلٹا جائے گا۔ اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو اس سے مقابلہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے راستے سے دور ہوا ہے۔ خداوند بھی اس کو اسی کی گمراہی میں آزاد چھوڑ دے گا۔ یہ جو خطبہ ہے عزیزان محترم، یہ نہج البلاغہ میں خط نمبر 6 ہے۔ بعض لوگ اس خط کو دلیل میں لاتے ہیں کہ ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت شرعی اور قانونی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس خط میں حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر کسی کی بھی امامت کو شرعی ہونے پر مہاجرین و انصار کے اجماع کو صحیح کہا ہے، اور اسی اجماع کو اپنی خلافت کے شرعی ہونے کے بارے میں بھی صحیح کہتے ہیں، اور اسی خط کے اندر مورد رضایت خداوند بھی کہتے ہیں، اور جو بھی اس اجماع کی مخالفت کرے اس سے جنگ کرنے کو بھی حلال و جائز کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ علی علیہ السلام نے جو معاویہ کو یہ خط لکھا اس میں چند نقطے قابل توجہ ہیں۔ علی علیہ السلام کا اس خط سے معاویہ کے استدلال کرنا قاعدتاً الزام کی وجہ سے ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس خط میں ایک قاعدہ کلی بیان نہیں کیا ہے، بلکہ وہ اس خط میں ضدی دشمن معاویہ کے ساتھ احتجاج و استدلال کر رہے ہیں کہ جو مہاجرین و انصار کی بیعت کی وجہ سے خلفاء کی خلافت کو شرعی اور قانونی جانتا تھا۔ معاویہ جیسے ضدی انسان کے ساتھ اسی کے قابل قبول عقائد و نظریات کے ساتھ استدلال کر رہے ہیں، اور استدلال کے اس طریقے کو بِجَادَلَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، واضح عبارت کے ساتھ حضرت امیر علیہ السلام معاویہ سے جو عمر و عثمان کی طرف سے شام کا حاکم تھا اور ان دونوں کو شرعی و قانونی خلیفہ مانتا تھا، مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے معاویہ،
اگر تیری نظر میں ان خلفاء کی خلافت کو شرعی و قانونی ہونے کی دلیل مہاجرین و انصار کا جمع ہو کر اجتماع کرنا ہے اور تم نے بڑے آرام سے اس بنا پر ان کی خلافت کو قبول کر لیا تھا، اب مجھے بھی تو انہی مہاجرین و انصار نے اجتماع کر کے بے عنوان خلیفہ منتخب کیا ہے، لیکن اب تم میری خلافت کو قبول نہیں کر رہے اور مجھے مسلمین کا خلیفہ قبول نہیں کر رہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ کتاب نہج البلاغہ کے جمع کرنے والے کا اصلی ہدف حضرت امیر علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اعلیٰ ترین کلمات اور کلمات کو جمع کرنا تھا، اسی وجہ سے مؤلف نے اس خط کے بعض حصوں کو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن دوسرے مؤلفین نے جیسے نصر بن مزاحم اور ابن قتیبہ دینوری نے اس خط کو تھوڑی تفصیل سے نقل کیا ہے، اور اس خط میں بعض ایسے نکات ہیں کہ جو حقیقت کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام کے اسی خط کے ابتدا میں یہ آیا ہے: اے معاویہ، جس طرح ابو بکر و عمر کی بیعت مدینہ میں ہوئی ہے اور تم شام میں تھے تو تم ان کی خلافت کو قبول کر لیا تھا، اسی طرح اب میری بھی بیعت مدینہ میں ہوئی ہے اور تم شام میں ہو، اب تم کو میری خلافت کو بھی قبول کر لینا چاہیے، لیکن اب تم مکر و فریب سے بہانے بازی کر کے میری خلافت کو قبول نہیں کر رہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام نے یہ استدلال معاویہ کی ان کی خلافت کو قبول نہ کرنے کی بہت ہی گھٹیا اور پست دلیل کے جواب میں بیان کیا تھا۔ معاویہ نے علی علیہ السلام کی خلافت کو قبول نہ کرنے پر یہ جھوٹا بہانہ لایا تھا کیونکہ شام کے لوگوں نے آپ کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے عزیزان محترم اس شخص نے کہا کہ میں بھی اے علی تمہاری خلافت کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کے اس پست بہانے کے جواب میں اس سے کہا یہ بات کہ کیونکہ اہل شام نے میری بیعت کرنے سے انکار کیا ہے اسی لیے تم نے بھی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، یہ بات بہت ہی پست اور بے بنیاد ہے، کیونکہ وہ بیعت جو حکومت اسلامی کا مرکز میں خلیفہ مسلمین کے ساتھ کی جاتی ہے، اس بیعت کو تمام حاضر اور غائب مسلمانوں پر قبول کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے، اور اس بیعت کے سامنے کسی کو اظہار نظر کرنے یا کسی دوسرے کی نئے سرے سے بیعت کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام نے خط کے آخر میں طلحہ و زبیر کی بیعت توڑنے والی بات کا ذکر کیا ہے اور پھر معاویہ سے کہا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح خلیفہ مسلمین کی بیعت کر لے اور اس امت میں فتنہ ایجاد نہ کرے، ورنہ اسلام مسلمانوں کی مصلحت کے لیے تم سے جنگ کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی قسم، اگر رہبر و خلیفہ کو انتخاب کرنے کی شرط تمام لوگوں کے حاضر و جمع ہونا ہے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، بلکہ فقط وہ لوگ جو صلاحیت و قابلیت رکھتے ہیں وہ جب رہبر و خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں تو دوسرے مسلمانوں پر ان کا انتخاب کرنے کو قبول کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو بیعت کے وقت جو لوگ حاضر ہوں گے نہ ان کو انتخاب کے بعد تجدید نظر کرنے کا حق ہے اور نہ ہی وہ لوگ جو غائب ہیں ان کو کسی دوسرے کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے۔ عزیزان محترم، اگر امام علی علیہ السلام تین پہلے خلفاء کی خلافت کے بیعت کے ذریعے شرعی اور صحیح مانتے تھے تو پھر آپ نے خود ان تینوں کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ بات کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان تین خلفاء کی بیعت نہیں کی تھی تاریخ اسلام کے مسلمات میں سے ہے، حتیٰ کہ اہل سنت کے معتبر کتب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ علی علیہ السلام نے تینوں خلفاء کی بیعت نہیں کی تھی۔ عزیزان محترم، محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ جب وہ دنیا سے گئیں تو ان کے شوہر نے ان کو رات کو مخفیانہ طور پر دفن کیا اور ابو بکر کو خبر تک نہ دی اور خود اس پر نماز پڑھی۔ جب تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی علی علیہ السلام کا لوگ احترام کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے چلی گئی تو لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے منہ پھیر لیا۔ ایسے حالات میں علی علیہ السلام نے ابو بکر سے صلح و بیعت کرنے کا سوچا۔ علی علیہ السلام نے ان 6 ماہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی اور ابو بکر کی بیعت نہ کی تھی۔ اس کے بعد بھی جب بیعت کی تھی تو وہ بھی اپنے اختیار و شوق سے نہیں کی تھی، بلکہ ان سے زبردستی زور سے بیعت لی گئی تھی، جیسا کہ حضرت امیر نے کتاب نہج البلاغہ کے خط نمبر 28 میں لکھا ہے: مجھے میرے گھر سے زبردستی گھسیٹ کر مسجد میں لے کر گئے۔
جس طرح کے ایک اونٹ کو اس کی لگام سے پکڑ کر لے کے جاتے ہیں، اور وہ نہ ہی تو فرار کر سکتا تھا اور نہ اس کا کوئی اس میں ارادہ و اختیار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اور جالب یہ ہے کہ تاریخ میں ہی حضرت علی علیہ السلام کو مسجد میں لایا گیا اور انہوں نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم تمہارے سر کو قلم کر دیں گے۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس صورت میں پھر تم لوگ خدا کے بندے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کو قتل کرو گے۔ یہ سن کر ابو بکر خاموش ہو گیا۔ اور عزیزان محترم، اس سے بھی جالب یہ ہے کہ مسعودی نے کتاب اثبات الوصیہ میں یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو جب مسجد میں ابو بکر کے پاس لے کر گئے اور ان سے کہا کہ اب تم کو ضرور بیعت کرنی ہوگی، علی علیہ السلام کا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند تھا۔ سب نے مل کر زور لگایا اور حضرت امیر علیہ السلام کے ہاتھ کو کھولیں اور ان کے ہاتھ کو ابو بکر کے ہاتھ پر رکھیں، لیکن سب مل کر بھی ان کے ہاتھ کو نہ کھول سکے۔ یہ دیکھ کر خود ابو بکر اٹھ کر آگے آیا اور اپنے ہاتھ کو حضرت امیر علیہ السلام کے بند ہاتھ پر بیعت کے عنوان سے رکھ دیا۔ عزیزان محترم، اب ہم بات کریں گے امام علی علیہ السلام کی سیرت میں شیخین کو غیر شرعی جاننا۔ اگر علی علیہ السلام ان کی خلافت کو شرعی اور جائز جانتے تھے تو کیوں شورا والے دن جب 6 بندوں نے جب 3 مرتبہ حضرت امیر علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ ابو بکر اور عمر کی سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہم آپ کی بیعت کر کے عمر کے بعد آپ کو خلیفہ انتخاب کر لیتے ہیں، لیکن علی علیہ السلام نے پورے عزم و جزم سے اعلان کیا کہ اگر میں خلیفہ بن گیا تو میری خلافت فقط کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگی، اور ابو بکر و عمر کی روش اور طریقے پر میں عمل نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، اہل سنت کی معروف مورخ یعقوبی نے اس بارے میں لکھا ہے، عبد الرحمن بن عوف علی ابن ابی طالب کے پاس آیا اور کہا، ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب تم خلیفہ بنو تو کتاب خدا اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی سیرت کے مطابق عمل کرو گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں جتنی حد تک ممکن ہوا فقط کتاب خدا اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل کروں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف عثمان کے پاس گیا اور کہا، ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب تم خلیفہ بنو تو کتاب خدا، سنت رسول خدا اور ابو بکر و عمر کی سیرت کے مطابق عمل کرو گے۔ عثمان نے جواب دیا، میں تم لوگوں میں کتاب خدا، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی سیرت کے مطابق عمل کروں گا۔ عثمان دوبارہ امام علی علیہ السلام کے پاس گیا اور دوبارہ اس نے وہی بات تکرار کی، اور علی علیہ السلام نے بھی اس کو دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر وہ دوبارہ عثمان کے پاس گیا اور عثمان نے بھی وہی کہا، اور عثمان نے دوبارہ اس کو اسی حمایت کی یقین دہائی کروائی۔ پھر تیسری مرتبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس گیا اور وہی بات امام سے کہی، اور اس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کتاب خدا اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہے تو پھر ہمیں کسی دوسرے کی سیرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ان بہانوں سے خلافت کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے تیسری مرتبہ عثمان کے پاس گیا اور وہی بات کی، اور عثمان نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ یہ سن کر عبد الرحمن نے اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ پر رکھ کر اس کی بیعت کر کے خلافت اس کو دے دی۔ عزیزان محترم، احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اس بات کو عبد الرحمن بن عوف کی زبان سے اس طرح نقل کیا ہے۔ ابی وائل کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ کیا ہوا کہ تم نے علی علیہ السلام کو چھوڑ کر عثمان کی بیعت کر لی؟ عبد الرحمن نے کہا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے علی علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہاری بیعت کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم کتاب خدا، سنت رسول خدا اور ابو بکر و عمر کی سیرت کے مطابق عمل کرو گے۔ اس پر علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میں نے یہی بات عثمان سے کہی، اس نے میری بات کو قبول کر لیا، لہٰذا میں نے عثمان کی بیعت کر لی۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام کی بات کا یہ معنی ہے کہ قرآن و سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نقص و کمی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی سیرت کو بھی ملایا جائے، یعنی میں ان کی سیرت و سنت کو شرعی اور جائز نہیں جانتا، لہٰذا میں ان کی سنت کو اسلام کا جز نہیں بنا سکتا۔
اور عبدالرحمن مکمل طور پر اس بات کو جانتا تھا کہ میں امام علی علیہ السلام اس طرح کی شرط کو بالکل قبول نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر یہ شرط بار بار تکرار کی اور عملی طور پر خلافت کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دور کر دیا اور خلافت کو اس کو دے دیا کہ جس کو شورا بیٹھنے سے پہلے ہی خلافت دینے کا پروگرام بن چکا تھا۔ اگر علی علیہ السلام ان دونوں کی خلافت و سیرت کو شرعی و قانونی جانتے ہوتے تو اس حساس موقع پر عبدالرحمن کی شرط کو مان لیتے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد مزید 12 سال تک گھر میں نہ بیٹھتے، اور حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام جب عثمان کے بعد ظاہری طور پر خلیفہ بن گئے تھے تو جب ابی بن ابی شداد حاتمی نے ان حضرت کو مشورہ دیا کہ میں آپ کی اس شرط کے ساتھ بیعت کروں گا کہ آپ ابوبکر و عمر کی سیرت پر عمل کرو، حضرت علی امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے بھی بات کو ماننے سے پھر انکار کر دیا اور فرمایا بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر ابو بکر و عمر نے کتاب خدا اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عمل کیا ہو تو وہ حق پر نہیں ہوں گے، تو پھر ان کی سیرت و سنت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ وہ چند حقائق ہیں کہ جن سے ہم نے یہ چیز واضح کی کہ امام علی علیہ السلام شیخین کی حکومت سے بالکل راضی نہیں تھے۔ حوالہ جات بھی میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ اگر آپ کوئی اور آپ کے ذہن میں سوال ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ذہن میں یا اہل تشیع بھائیوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو ہم سے کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے اس پر ایک ویڈیو بنا کر جلد اپلوڈ کر دیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔